بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 فروری 2024 بروز جمعۃ المبارک 6 شعبان بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن کو کریں پریس، آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اضحیٰ عطیہ کرنے پر 200 شہریوں کو شاہ عبدالعزیز تمغے کی منظوری۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے پر 200 سعودی شہریوں کو شاہ عبدالعزیز تمغہ دینے کی منظوری دے دی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اعضاء عطیہ کرنے والوں میں سعودی خواتین بھی شامل ہیں جنہیں شاہ عبدالعزیز میڈل دینے کا اعلان کیا گیا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ ضرورت مند مریضوں کو خون یا جسمانی اعضاء جن میں گردہ، جگر یا دماغی طور پر مردہ قرار دیے جانے والے لوگوں کے اعضاء انتہائی مستحق مریضوں کو ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے ایسے لوگوں کی سفارش کی جاتی ہے جنہوں نے کئی بار خون کا عطیہ دیا ہو۔ وزارت کے ریکارڈ سیکشن میں بلڈ ڈونرز کا مکمل ڈیٹا موجود ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انہیں تمغے کے لیے نامزد کیا جاتا ہے۔ بقایا جات کی صورت میں مریض یا نومولود کو روکنا درست نہیں۔ ادارہ صحت ریاض ہیلتھ آفس کی جانب سے طبی اداروں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ بل کی تاخیر کی صورت میں جو مریض ہیں ان کو یا ان کی جو میت ہے اس کو روکنا درست نہیں ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ریاض ریجن کے ادارہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نجی طبی اداروں کے قانون کی شق نمبر 30 کے مطابق ہاسپٹل یا کلینک کی انتظامیہ بل کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں کسی بھی مریض، نومولود یا انتقال کرنے والے کی لاش کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادارہ صحت کی جانب سے جاری کیا گیا وارننگ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ قانون کی شق کے مطابق ہاسپٹل یا میڈیکل ادارے کی انتظامیہ کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ بقایا جات کی وصولی کے لیے مریض یا فوت شدگان کے ورثاء کے شناختی ڈاکومنٹ رکھیں یا ان سے کسی قسم کی مالی ڈاکومنٹ پر سگنیچر لیں۔ قانون کے مطابق ایسا کرنا غلط ہے جس پر طبی ادارے کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ادارہ صحت نے اس حوالے سے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بقایا جات کی وصولی کے لیے مریض کو ہاسپٹل یا کلینک میں روکے رکھنا، انہیں گھر جانے نہ دینا بھی درست نہیں ہے۔ وزارت کی جانب سے اس حوالے سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف طبی اداروں کا دورہ کرتی ہیں تاکہ خلاف ورزیوں پر کارروائی کی جا سکے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے لوگوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کی خلاف ورزی پر وزارت کے ٹول فری نمبر 937 پر کال کر کے اس کی اطلاع دیں۔ واضح رہے کہ بعض طبی ادارے یا کلینک یا ہاسپٹل مریضوں کو بل نہ پے کرنے پر یا بقایا جات نہ دینے کی صورت میں انہیں ڈسچارج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے بل میں روزانہ کی بنیاد پر مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے جو بعض ازاں مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ یوم تاسیس کے حوالے سے ریاض میں ایس پی اے کی خصوصی نمائش۔ سعودی عرب کے یوم تاسیس کے حوالے سے ریاض میں خصوصی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نمائش میں سعودی عرب کے بارے میں اہم تاریخی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کی جانب سے سعودی عرب کی تاریخ کے عنوان سے جو خصوصی نمائش ہے اس کا افتتاح جو بروز جمعرات 22 فروری کو کیا جائے گا۔ نمائش کا انعقاد سعودی خبررساں ادارے کے صدر دفتر ریاض میں کیا جائے گا جہاں آنے والے زائرین کے لیے گیٹ نمبر 2 مخصوص ہے۔ جمعرات 22 فروری کو نمائش گاہ کے دروازے عوام کے لیے شام 7 بجے کھولے جائیں گے جبکہ نمائش نصف شب تک جاری رہے گی۔ بروز اتوار 25 فروری کو نمائش گاہ شام 4 سے رات 8 بجے تک کھلی رہے گی جبکہ 29 فروری بروز جمعرات نمائش کا آخری دن ہوگا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جاری نمائش میں سعودی عرب کی 300 سالہ تاریخ کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دہشت گرد سیل بنانے پر 2 شہریوں کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے دہشت گرد سیل بنانے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے 2 لوگوں کا سرقلم کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جرم ثابت ہونے پر عدالت نے مذکورہ افراد کو موت کی سزا سنائی تھی۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ جو سعودی شہری ہیں اور جو عبدالعزیز بن صالح التمیم اور سامی بن سیف جہزانی نے سیکیورٹی فورسز سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے سیل بنایا اور ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ مذکورہ افراد کے مجرمانہ منصوبوں کے باعث ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہوا۔ گرفتاری پر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں جرم ثابت ہونے پر انہیں سزائے موت دی گئی۔ وزارت نے کہا جمعرات کو مکہ ریجن میں عدالت کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا۔ نیوم میں بننے والی پہلی سعودی فلم کی سینما گھروں میں نمائش۔ سعودی عرب کے علاقے نیوم میں بننے والی پہلی فلم بین الرمال 15 فروری سے سعودی عرب کے سینما گھروں میں دکھانا شروع کر دی گئی۔ محمد العداوی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں کئی فنکار سعودی ہیں اور یہ حقیقی واقعات سے متعلق ہے۔ فلم میں تمباکو کے ایک 23 سالہ تاجر صنم کی کہانی دکھائی گئی ہے جو آنے والے رائد الشماری نے صحرا کے پار سفر کرتے ہوئے دکھایا۔ انہوں نے ریلیز سے پہلے فلم بنانے کے عمل میں اور اس کے درپیش چیلنجز کے بارے میں بھی بات کی ہے۔
سعودی عرب ورلڈ پنگ پونگ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب ورلڈ پنگ پونگ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بین الاقوامی کھلاڑیوں کی شرکت سے چیمپئن شپ 1 سے 11 مئی تک جدہ میں ہوگی۔ پنگ پونگ ورلڈ چیمپئن شپ سعودی پنگ پونگ فیڈریشن اور وزارت کھیل کے تعاون سے منعقد ہوگی۔ اس موقع پر وزیر کھیل شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ پنگ پونگ چیمپئن شپ کا انعقاد ان بین الاقوامی کھیلوں کا سلسلہ ہے جن کی میزبانی سعودی عرب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی قیادت نے بین الاقوامی مقابلوں کے انعقاد کے لیے ہر ممکن اسباب فراہم کیے ہیں۔ واضح رہے کہ پنگ پونگ چیمپئن شپ 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگی، جس کے پہلے مرحلے میں 64 کھلاڑی حصہ لیں گے۔ ان میں سے 8 کھلاڑی دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ الجوف میں سالانہ انٹرنیشنل زیتون میلہ شائقین میں مقبول کیوں ہے؟ الجوف ریجن کے شہر سکاکا میں 17واں انٹرنیشنل زیتون فیسٹیول شہزادہ عبداللہ ثقافتی مرکز میں شروع ہوگا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق میلے میں خاص طور پر زیتون کچن بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں 3 سعودی خواتین شیفز روزانہ زیتون سے بنی چیزیں آنے والوں کو پیش کر رہی ہیں۔ یوم تاسیس المرتجز عربین ہارس شو میں 200 گھوڑوں کی نمائش۔ المرتجز عربین ہارس شو سعودی عرب کے یوم تاسیس کے موقع پر 22 فروری کو ریاض میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں المرتجز گھڑ سواری مرکز میں منعقد ہونے والے اس پروگرام کی نگرانی کنگ عبدالعزیز سینٹر فار پیور بریڈ عربین ہارسز کرے گا۔ اس موقع پر 200 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو اعلیٰ نسل اور مختلف خصوصیات کے حوالے سے منعقد کیے جانے والے مقابلوں میں شامل کیے جائیں گے۔ یوم تاسیس کے حوالے سے منعقد کیے جانے والے مقابلوں میں گھوڑے کی خصوصیات کے حوالے سے مختلف مقابلوں میں سرفہرست 5 فاتحین کو 5000 ریال کا نقد انعام دیا جائے گا۔ تبوک موسم سرما کے حوالے سے ہلال احمر کی احتیاطی تدابیر۔ تبوک ریجن کی ہلال احمر کی ٹیم نے موسم سرما کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل شروع کر دیا۔ تبدیل ہوتے موسمی حالات کے پیش نظر ہلال احمر کی جانب سے خصوصی امدادی یونٹس کو بھی اہم مقامات پر تعینات کر دیا گیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق ہلال احمر کے ریجنل ڈائریکٹر نواف بن میاح النزی کا کہنا ہے کہ کنٹرول روم میں کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے اضافی اسٹاف تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ 24 گھنٹے کی بنیاد پر امدادی خدمات فراہم کی جا سکیں۔ ہلال احمر کے 27 یونٹس کو تبوک ریجن خاص طور پر اللوز پہاڑ کے آس پاس میں تعینات کیا گیا ہے جہاں لوگ بڑی تعداد میں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ ہلال احمر کی جانب سے فضائی ایمبولینس کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچنے میں کسی تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تبدیل ہونے والے موسمی حالات کے پیش نظر احتیاطی تقاضے کے تحت امدادی رضاکار یونٹس کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کی جو خدمات ہیں وہ بھی حاصل کی جا سکیں۔ ریجنل ڈائریکٹر ہلال احمر النزی نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ واضح رہے تبوک ریجن کے مغربی علاقے میں اللوز پہاڑ واقع ہے جس کی سطح سمندر سے 2600 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کو جبل اللوز یہاں کثرت سے پائے جانے والے باداموں کے درختوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ موسم سرما میں یہاں ہونے والی برف باری سے آس پاس کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ تفریح کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ حج 2024 کے حوالے سے وزارت اسلامی امور کا آن لائن اجلاس۔ وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی کی جانب سے حج 2024 کی تیاریوں کے لیے وزیر اسلامی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ کی سربراہی میں ورچوئل اجلاس منعقد ہوا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب آنے والے عازمین حج کی رہنمائی کے حوالے سے وزارت اسلامی امور کے عہدیداروں کی جانب سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ جازان میں بین الاقوامی سعودی کافی نمائش کا افتتاح۔ سعودی عرب کے نائب وزیر جو برائے ماحولیات ہیں، پانی اور زراعت منصور المشیتی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی کافی کی صنعت گزشتہ دہائی کے دوران مقامی سے عالمی سطح پر بڑھی ہے، جو کہ ایک معیاری تبدیلی آئی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق منصور المشیتی نے جازان میں بین الاقوامی سعودی کافی نمائش کی افتتاحی تقریب میں اپنے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ ریاض میں اجتماعی جھگڑا کرنے پر 4 ایشین تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض پولیس نے پبلک مقام پر اجتماعی جھگڑا کرنے پر 4 ایشین تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ الاخباری کے مطابق ریاض پولیس نے کہا گرفتار ہونے والوں میں 2 لوگ انڈین جبکہ 2 بنگلہ دیشی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کے جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ مذکورہ افراد سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے پر انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔
سعودی عرب میں جمعرات 15 فروری کو کئی دن کی کمی کے بعد سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ ہوا۔ تواصل نیوز کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 240.7 ریال رہی۔ اس سے پہلے اس کی قیمت جو تھی وہ 239.60 ریال تھی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 219.99 ریال ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں 21 کیرٹ سونے کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی فی گرام قیمت 210.14 ریال رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام کی قیمت 180.12 ریال اور 14 کیرٹ کا 1 گرام سونا 140.50 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔